یہ محبتیں مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل جلالہ کی محبت، اور اللہ سے محبت کرنے والوں کی محبت، اور ایسے اعمال کی محبت جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہمیں قریب کر، کیونکہ محبت ایسی چیز ہے جو ساری حسنات کی جڑ ہے اور گناہوں سے روکنے کا سب سے بڑا قوی ذریعہ ہے۔ اگر حقیقی محبت ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرما دے، تو پھر محبوب کے سوا ہر چیز جو ہے وہ ثانوی لگتی ہے۔ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کے ارادہ بھی محبوب ہوتی ہے، اس کی ہر بات بھی محبوب ہوتی ہے، اس کے احکام بھی محبوب ہوتے ہیں، اس کا ہر فیصلہ بھی محبوب ہوتا ہے۔ جس کو دنیا میں محبت کہتے ہیں، جس کو عشق مجازی سے بھی تعبیر کر لیتے، وہ حقیقت میں محبت نہیں ہے، وہ ہوس ہے۔ وہ محبت نہیں بلکہ ہوس ہے اس بات کی کہ میری نفسانی خواہشات کی تسکین۔ یہی وجہ ہے کہ وہ محبت ہوتی ہے کسی ایسی چیز سے جو فنا ہونے والی۔ کسی کی خوبصورتی سے محبت ہوگی تو وہ خوبصورتی جب تک ہے اس وقت تک وہ، کیونکہ اس سے خواہشات کی تکمیل ہو رہی ہے، لہذا وہ باقی ہے جب تک ہوس کی تسکین ہو رہی۔ جب ہوس کی تسکین ختم ہو گئی تو محبت بھی ختم۔ پھر وقت گزاری ہے، وہ پھر جو ہے وہ جو محبت کا جوش و خروش تھا وہ ٹھنڈا پڑ جاتا۔ تو اسی کو اقبال نے کہا ہے کہ وہ عشق جس کی آگ بجھا دے اجل کی پھونک، وہ عشق جس کی آگ بجھا دے اجل کی پھونک، اس میں مزہ نہیں تپش انتظار کا۔ تو وہ جو محبت ہے وہ ہوس ہے، اس کو ہم نے نام محبت کے دے رکھا ہے، لیکن ہے ہوس۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے اس ہوس کا کہ جو ہمیں محبوب ہے اگر وہ کسی اور کو بھی محبوب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس میں اس کو اس سے غیرت آئے گی، وہ رقیب بن جائے گا، اس سے دشمنی ہو جائے گی، اس سے دشمنی ہو جائے گی۔ اور جو حب حقیقی ہے اللہ جل جلالہ کی تو وہ ہوس نہیں ہے، وہ محبت ہے، لہذا جو اس سے محبت کرے گا اس سے بھی محبت ہو جائے گی۔ اسألک حبک بحب من یحبک، جو آپ سے محبت کرتا ہے مجھے اس سے بھی محبت۔ وہ تو وہ ہیں تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، وہ تو وہ ہیں تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو۔ تو جو محبت ہوتی ہے اس میں رقابت نہیں ہوتی، ہوس میں رقابت ہے کہ جس سے میرا تعلق ہوس کی بنیاد پر ہے، اس سے اگر کسی اور کا شائبہ بھی پتہ چل جائے کہ دوسرے کو بھی ایسی ہے تو کیا ہوگا؟ دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ اور جو حقیقی محبت ہوتی ہے، جو ہوس نہیں ہوتی، وہ حقیقی محبت ہوتی ہے، تو وہ حقیقی محبت وہ اس کے بے شمار رقیب پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ، جو بھی محبت کرے میری مجھ سے بھی محبت ہے، کیونکہ میرے محبوب سے محبت ہے، لہذا مجھے اس سے محبت۔ اور جب یہ محبت آ جاتی ہے تو پھر دنیا کی جو محبت بھی ہے وہ بھی اس کے تابع ہو جاتی، اس کے تابع ہو جاتی ہے دنیا کی محبت بھی۔ جو ہوسناک آدمی ہے، جو ہوس والا آدمی ہے، وہ تو چند صفات کے اوپر مرمٹا ہے، وہ صفات ختم ہو جائیں گی تو اس کی ہوس بھی ختم ہو جائے۔ لیکن جو محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو محبت ہوتی ہے وہ نہیں مٹتی، دنیاوی محبت بھی نہیں مٹتی، اور وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ چاہے وہ صفات ختم ہو جائے، وہ جمال ختم ہو جائے، وہ کمال ختم ہو جائے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی محبت ختم نہیں ہوتی، لہذا اس کی وجہ سے اس کی محبت بھی باقی رہتی، اور اس کے نتیجے میں جو محبت ہوتی ہے وہ چونکہ اللہ کے لیے ہے، لہذا میرے ابلاغ کا حکم ہے کہ اس سے محبت رکھو، لہذا محبت رکھوں گا۔ وہ ہوس نہیں ہے، وہ محبت۔ تو اس لیے جو حقیقی محبت ہے وہی محبت ہے، وہ ہے اللہ جل جلالہ، وہ ختم نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں ان لوگوں کی محبت بھی عطا فرما کہ جو آپ سے محبت کریں۔ www.darsequran.com